نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے اجتماعی فوائد، یعنی معاشرے کی تشکیل میں نماز کا عمل دخل کتنا ہے۔ یہ نماز کے ہمیں اجتماعی فوائد کون کون سے حاصل ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نماز کے اجتماعی فوائد میں سب سے پہلے مساوات ہے کہ نماز با جماعت ایک مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان رنگ و نسل، علاقے اور طبقے کے جو امتیازات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے درمیان اعلیٰ اور ادنیٰ، آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا ہے، اور با جماعت نماز کی ادائیگی کے لیے کسی بھی شخصیت کا انتظار نہیں کیا جاتا، خواہ وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، چاہے وہ شاہ ہو، گدا ہو، جو اس برادری سے، قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے ایک جیسا اصول و ضوابط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف اور صرف کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یعنی تم سب میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقویٰ جس کے ہاں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مساوات کی ہم بات کریں تو مسجد مساوات کی ایک لحاظ سے درسگاہ ہے اور نماز مساوات کا مظہر ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح مساوات کے علاوہ ہمارے معاشرے میں نماز کے جو اجتماعی فوائد ہیں ان میں اطاعت امیر، یہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو نماز با جماعت ادا کرنے سے اطاعت امیر کا درس ملتا ہے۔ قرآن مجید میں امیر کی اطاعت کو ضروری قرار دیا ہے۔ انسان نماز کی تمام حرکات و سکنات امام کی اقتداء میں ادا کرتا ہے، وہ اپنے امام کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ یہی چیز اسے عملی زندگی میں اطاعت امیر کا درس دیتی ہے۔ وہ ہر معاملے میں اپنے امیر کی رائے کو ترجیح دیتا ہے۔ جو لوگ با جماعت نماز ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا۔ دیکھیں اللہ کے حبیب نے کتنی بڑی وعید دی ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے ایک طرح سے نصیحت کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، اور اسی طرح معاشرے کی تشکیل میں اطاعت امیر کے بعد اتحاد اور اخوت ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو با جماعت نماز ادا کرنے سے آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ یوں باہم اتحاد اور اخوت کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح معاشرے کی تشکیل میں اجتماعیت کو بھی فروغ حاصل ہے، یعنی اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیت انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے، یعنی جو شخص نماز مسجد میں با جماعت ادا کرتا ہے تو اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح
نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو بھی ترغیب و تحریض ہوتی ہے، وہ بھی نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں اور متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اجتماعی فوائد میں آخری ہمارا نقطہ ہے وہ ہے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ۔ تو 5 وقت کی نماز بعد جماعت ادا کرنے سے لوگ برائیوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ جب انسان کوئی برائی کا کام کرنے لگتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس برائی سے وہ رک جاتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ میں نے نماز ادا کی ہے وہ لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ یہی سوچ معاشرے میں انسان کی اصلاح کرتی ہے اور معاشرہ بہت سی بیماریوں سے، بہت ساری برائیوں سے، بہت سارے ناقابل پسندیدہ فعل سے بچ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں اور اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی طرف ترغیب دلائیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔